بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، ممتاز صاحب نے بہت سارے موضوعات دے دیے، لیکن موضوع جو بھی چھڑے قرآن کا اور اسلام کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ بنیادی موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ اس کی پھر بے شمار موضوعات ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، مذہبی ہیں، اخلاقی ہیں، روحانی ہیں، بدنی ہیں، باطنی ہیں، ظاہری ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَفِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہر طرف موضوعات بکھرے ہیں اور وہ سارے موضوعات تمہارے ہی متعلق ہیں۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں، تم انہیں دیکھتے نہیں۔ تو ہیں سارے موضوعات جتنے بھی ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں، یہ متعلق ہیں انسان کے ساتھ، اور اللہ کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ موضوع ہے انسان۔ وہ موضوع کیا ہے؟ انسان۔ کاش ہم بھی سمجھ سکیں کہ ہم اللہ کے زیر موضوع ہیں، یہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کس کے موضوع میں رہتے ہیں، کس کے دھیان میں رہتے ہیں، کس کے لب پر رہتے ہیں، لب قدرت پر، اور کس کی نگاہ قدرت میں رہتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، ہم کو یاد نہیں، ہم کو یاد نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے۔ جب وہ کلام الفاظ کی صورت میں اترا تو قرآن بنا، اور وہ قرآن ظاہری وجود میں اترا تو انسان بنا۔ یہ قرآن اور انسان اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ انسان۔ کیونکہ قرآن انسان سے جدا نہیں، اس لیے انسان کو بھی قرآن سے جدا نہیں، قرآن سے جدا نہیں۔ ہم نے اسے تعویذ بنا کر رکھ دیا، ہم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا۔ پتر تھوڑی جی ڈھیل سہم جے تماؤا امن نہیں آنا جگینی اٹھی میڈم پتر، اسے پتہ ہے کہ سویا ہوا ہے، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر وہ بے قرار رہتی ہے کہ بیٹا سویا ہوا ہے، جاگتا کیوں نہیں؟ میرے سامنے آئے، میری نگاہوں کے سامنے آئے، کنگھی کرے، چہرہ سجائے، کپڑے بدلے، فریش ہو جائے، ذرا مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے کرسی پر بستر پر آ کر بیٹھے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، ارے یہ کتاب ہم نے سنبھال کر رکھ دی۔ وہ رب بھی اپنی شان کے لائق پریشان ہوتا ہے کہ انسان کبھی تو اٹھ کر میرے سامنے آ، میرے سامنے آ، مجھے اپنا دیدار تو کرا۔ ماں کرنا کا بے ربی کل کریم، مجھ کریم رب سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ کس نے دور کر دیا؟ میں تیرے لیے تیاریاں کر رہا ہوں، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، اور تو سویا پڑا ہے، تو سویا پڑا ہے۔ اور جو کلام میں نے اپنی باتوں کے خطوط تجھے لکھے ہیں قرآن کی صورت میں، وہ تو نے پڑھے نہیں، لپیٹ کر رکھ دیے، وہ تو نے پڑھے نہیں، انہیں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے خط بھیجا ہے تجھے، کیا بھیجا ہے؟ ارے کبھی کوئی ایسا بھی ہوا، اب تو خیر ماحول نہیں رہا، میسج کا ماحول ہے، مگر میسج آئے تو میرے خیال میں چھوٹا سا بچہ بھی ہو پہلے میسج کو کھولتا ہے، پھر اسے پڑھتا ہے، پھر اس کے مقصد کو سمجھتا ہے، پھر جواب دیتا ہے، رب تعالیٰ اب جو خط آتے تھے ہمارے پاس، آتے تھے کہ نہیں؟ تو سڑے کو یانے کہ نہیں؟ اصلا لکھیں ساری زندگی دے ہر کئی اسڑے نہیں سنگیاں بھی دماغ بھی ادھر بھی اسڑے نہیں خط آنے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں جب خط آتا ہے؟ سب سے پہلے خوش ہوتے ہیں جب کسی محبوب کا خط آتا ہے، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں میں لگاتے ہیں، اگر سمجھتے نہیں تو کسی سمجھنے والے کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ذرا پڑھ کے بتا کہ اس میں میرے بیٹے نے، میرے یار نے، میرے محبوب نے لکھا کیا لکھا۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ یار نے خط بھیجا ہے، ہم نے کھول کے دیکھا ہے،
آپ نے کھول کے دیکھیں نہیں. یار نے خط بھیجا. کیا بھیجا؟ خط بھیجا اور ہم نے اسے کھول کے دیکھا ہی نہیں. ارے نادان, اگر تجھے سمجھ نہ تھی تو اس بڑھیا سے جا کر سمجھ لے لیتا جس کے بیٹے کا پردیس سے خط آتا ہے, پڑھ نہیں سکتی, چومتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, آنکھوں سے لگاتی ہے, پھر پڑوسی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے یہ خط پڑھ کر دکھا, سنا کہ میرے بیٹے نے لکھا. کیا یہاں تو یہ سارے میخانے ہی بند ہو گئے. نہ خود کو آیا, نہ جسے آتا تھا اس سے جا کر پڑھوایا. نہ خود سنا پڑھا اور نہ اس سے جا کر پڑھایا کہ لکھا کیا ہے. جو اسے جانتا تھا, جو اسے یہ ہم اس حد تک گر چکے, دنیا کے ساتھ محبت میں لگ گئے, مگر جو خط بھیج کر اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے اور پھر ساتھ کہتا ہے ما غرکا بربک الکریم, تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے کریم رب کے حوالے سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو دنیا کی طرف میں, جاہ و منصب میں, اپنے سٹیٹس اور وقار میں, مال و دولت کی ہوس میں مارا پھرتا ہے. تو نے اپنی محبت کا رخ کس طرف کر دیا ہے؟ محبوب سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا, دور کر دیا ہے؟ الذی خلقک, الذی بیٹا کچھ دیر گھر نہ آئے نا تو ماں بے چین ہو جاتی. اللہ بے چین ہو رہا ہے, اللہ بے چین ہو رہا ہے, اپنی ذات کے لائق بے قرار ہو رہا ہے کہ بیٹا گھر سے باہر جاتا ہے بلا تمثیل و بلا مثال, تو وہ بے شک چچا کے گھر چلا جائے, ماموں کے گھر چلا جائے, خالہ کے گھر چلا جائے, تو بیٹی ماں کو قرار نہیں آتا. وہ جب آتا ہے تو ڈانٹتی ہے, کدھر گیا تھا؟ وہ کہے میں خالہ کے گھر گیا تھا. کیوں اتنی دیر لگاتی؟ حالانکہ وہ گھر گیا تھا. پھر بھی پوچھتی ہے, اور وہ اگر ماں ہے تو کہے گی کہ میں تا نمے کپڑے اس واسطے پوائے بھئی دوگا نے گھر مائن کے پوائے, میں اپنے دیکھنے کان پوائے ہیں, میں کپڑے اپنے دیکھنے کے لیے تجھے پہنائے تھے, اپنے دیکھنے کے لیے تیری آنکھوں میں سرما ڈالا تھا, اپنے دیکھنے کے لیے تجھے تیری کنگھی کی تھی, تیرے بالوں پہ تیل لگایا تھا, اپنے دیکھنے کے لیے تجھے خوشبوئیں لگائی تھی, اور تو کدھر چلا گیا؟ ساری دن ادھر گزار کے آ گیا ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک, جس نے تجھے بنایا ہے, جس نے تجھے بنایا, وسواک, اور پھر تجھے سجایا ہے, فعدلک, اور تجھے کرینے سے سدھارا ہے, عدلک, اور پھر تجھے سکھارا ہے, الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس طرح ماں اپنے بیٹے کو جب نہلاتی دھلاتی ہے اور اسے کپڑے پہناتی ہے تو بیٹے کو تو ابھی سمجھ ہی نہیں, کنگھی کرنی بھی ہے کہ نہیں, سرما ڈالتے بھی ہیں کہ نہیں, بیٹے کو تو سمجھ نہیں ہے. تو ماں کیوں بیٹے کو سجاتی ہے اور کس لیے سجاتی ہے؟ اپنے دیکھنے کے لیے, اپنے دیکھنے کے لیے اسے سجاتی ہے. تو اللہ رب العزت کیا خوبصورت فرما رہا ہے, الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جیسا اس نے چاہا اس نے اپنی چاہت کے مطابق تجھے سنوارا. تیرا میک اپ کیا ہے, تیرا بناؤ سنگھار کیا ہے, پھر تجھے رب سے کس نے دور کر دیا؟ یہ پوچھے نا اس ماں سے کہ جس کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو وہ کیسے روتی ہے, تنہائی میں بھی محفل میں روتی ہے کہ نہیں روتی؟ جس کا بیٹا نافرمان ہو جائے, بندے کے آگے اپنے دکھڑے کھولتی, بندے کے آگے روتی ہے. ساری عمر پالا ہے, باپ مر گیا تھا, میں نے پالا, اس کی خاطر دوسری شادی بھی, لیکن اپنی جوانی اس کے نام کرتی ہے. اب یہ بڑا ہوا ہے تو مجھے دھکے دیتا ہے, مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے, مجھے پوچھتا نہیں ہے. اللہ رب العزت بھی اسی انداز سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے کیسے سنوارا, کنگھی کی, تجھے سرما سلائی لگائی ہے,
تجھے نکھارا ہے، تیرے بال سنوارے ہیں، تجھے اچھا لباس سے بے تن کیا ہے، اتنا خوبصورت بنایا، سنگارا سنوارا ہے کہ تو میرے سامنے بیٹھے گا، میں تیرے سامنے بیٹھوں گا، تو میرے سامنے بیٹھے گا اور میں تیرے سامنے بیٹھوں گا، اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو مجھے دیکھے گا اور میں تجھے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے تجھے کس لیے بنایا اور تو کہاں چلا گیا ہے، میں نے تو اپنے لیے بنایا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے، اب پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہم نے عبادت کا نام نماز رکھ دیا ہے، عبادت کا نام روزہ رکھ دیا ہے، عبادت کا نام زکوٰۃ رکھ دیا ہے، عبادت کا نام سجدے رکھ دیا ہے، عبادت کا نام قیام رکھ دیا ہے، عبادت کا نام تلاوت رکھ دیا ہے، ذکر و اذکار رکھ دیا ہے، شب بیدار کے رکھ دیا ہے۔ ارے عبادت وہ ہے کہ ہر وقت رب تیرے سامنے رہے اور تو اس کے سامنے، رب تیرے سامنے رہے اور تو اس کے سامنے رہے، رب کے سامنے رہے، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں پھر مثال دے رہا ہوں اپنی، کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو کتنے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں؟ تو جب عبادت ایسے ہو اللہ کی کہ وہ سامنے ہو اور ہمیں احساس ہو کہ وہ ہمارے سامنے ہے، کوئی غلطی کرے؟ یہی عبادت ہے۔ اگر نماز عبادت ہے تو یہ تو 5 ہے، اگر روزے عبادت ہے تو وہ 11-12 مہینوں میں 1 مہینہ آتے ہیں، اگر حج عبادت ہے تو وہ تو سال میں 1 بار آتا ہے، سال میں 1 بار آتا ہے اور اسی پر آتا ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ اگر قربانی عبادت ہے تو وہ سال میں 1 بار آتی ہے اور اسی پر آتی ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو عبادتیں یہاں سمجھ لی، اور اللہ کہتا ہے میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو بھائی اس کی عبادت کیا ہے؟ اس کی عبادت یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جلوت خلوت میں وہ سامنے رہے، وہ سامنے، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا، مگر ہم نے چھوڑ دی، اور ہمارے اس چھوڑنے کا رب نے نوحہ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا نوحہ حرام ہے، آگے ہے نا، اب محرم آئیں گے تو لوگ نوحے پڑھیں گے حضرت امام حسین کی، نوحے تو جو خوشگیل ہوں گے وہ کہیں گے تو حرام ہونا۔ ارے بھائی حرام کا اللہ پڑھ رہا ہے، دور جو ہو گیا ہے جو اس سے، اور وہ اب بیٹھ کر تیری قربتوں کا انتظار کر رہا ہے، وہ جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہو گیا، اس کے باوجود تو مجھ سے اتنا دور ہے، اس کے باوجود تو مجھ سے اتنا دور ہے۔ تو دوستو اللہ رب العزت ہمیں پکار رہا ہے، اس نے موضوع ہی انسان رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے بس، کیا کہتا ہے؟ بس تو میرے لیے ہے اور میں تیرے، تو میرے لیے ہے اور میں، موضوع ہی انسان ہے بھائی، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں، کوئی دوسرا درمیان میں ہو ہی نہیں۔ اب اسے میں ذرا تھوڑا خاص موضوع کی طرف لے جاؤں تو وہ ابھی نعت آپ نے سنی کہ قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم۔ تو محمد کون ہے؟ محمد کون ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، انسان کون ہے؟ انسان۔ تو انسان پر سب شاہکاری اس نے ختم، ساری شاہکاری اس نے انسان پر ختم کر دی، اسے اشرف المخلوقات بنا دیا، اسے احسن الخالقین بنا دیا، اور اسے افضل العباد بنا دیا ہے۔ ساری شاہکاریاں جو اس کی تھی یہاں ختم ہو گئی، اور یہ میری بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو بنایا پیکر، سراب اپنا پیکر بنایا، تو فرمایا بس اللہ اسی آپ نے نا بس، ایک بار کسی کو پانی دے اور دوسری بار کہیں اور پیسو تو اب کیا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ بس، بس کا مطلب ہے کافی ہو گیا، جو پی لیا وہ کافی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو بنایا، حدیث شریف ہے،
تو اللہ رب العزت نے محبوب کو سامنے رکھا اور فرمایا بس اللہ محبوب اب تیرے لیے میں بس، میرے لیے تو بس، میں تیرے لیے کافی، تو میرے لیے کافی، اور نہیں آسان ضرورت کوئی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے بندہ کافی ہے اور بندے کے لیے اللہ کافی، بندے کے لیے کون کافی ہو گیا؟ توجہ ہے نا، بندے کے لیے اللہ کافی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے بنایا محمد کتے ختم ہو، بنایا تو خود، حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا بس باقی ان پیچھے حد ہو گئے، کیا ہو گئے؟ حد ہو گئے۔ یہ مصطفیٰ پر جا کر حد شاہکاری کی، اللہ کی صنعت کاری کی حد ہو گئی، کیا ہو گئی؟ حد ہو گئی۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، یعنی کوئی تنقید بھی نہ کر سکے مصطفیٰ کی، نہ صورت پر نہ سیرت پر، نہ صورت پر نہ ہم صورت کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، اٹھے صابن خریدا بڑا مہنگا، منہ ہاتھ دھویا، تولیہ رکھا ہوا ہے بھائی سے کوئی دوسرا ٹچ نہ کرے، ہمارے علاوہ کہیں دوسرا منہ نہ صاف کرے، بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، پھر کنگھی کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، اپنے کالر دیکھتے ہیں شیشے کے سامنے، بار بار جاتے ہیں، بار بار کہ ہماری صورت اچھی لگے، ہماری صورت اچھی لگے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کی صورت بھی اچھی بنائی ہے، سیرت بھی اچھی بنائی ہے۔ اگر صورت پر سنورنے کا دھیان رہتا ہے، سنوارنے کا، تو پھر سیرت کو سنوارنے کا بھی دھیان رہنا، سیرت کو سنوارنے کا بھی پھر دھیان رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے صورت و سیرت میں سنوارا مصطفیٰ کو اور فرمایا بس، کیا فرمایا؟ بس عربی کا لفظ ہے، ABUS بس معنی لا ہی نہیں، بس عربی کا لفظ ہے، یعنی کافی۔ بس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کافی، عربی کا بس سے کرنا، بس ہو گئی۔ تو اللہ نے محبوب کو بنایا اور بس کر دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنا احسن بنایا کہ بس کر دیا، اتنا احسن بنایا کہ بس کر دیا۔ تو انسان کو اللہ نے بنا کر بس کر دیا، اس سے زیادہ خوبصورت اس کی کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی طرف توجہ دینی ہے، اور اللہ سے جو ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور ایسا ٹوٹ چکا ہے کہ ٹوٹنے کا احساس بھی باقی نہیں رہا، اس تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف سے جڑا ہوا ہے، اس کی طرف سے جڑا ہوا ہے، ہماری طرف سے ٹوٹا ہوا ہے، ہماری طرف سے ٹوٹا ہوا ہے۔ تو دوستو اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا، جب یہ تعلق جڑ جائے، یہ تعلق، اور میرا موضوع تو مختلف تھے لیکن میں نے بھارت، یہ تعلق جب جڑتا ہے اللہ سے، اللہ رب العزت بڑے ناز اٹھاتا ہے، بڑے ناز اٹھاتا ہے اپنے بندے کی۔ اور یہ صورت ہے، میں نے اگر اس کو شروع کروں تو پھر تو یہ ختم نہیں ہونے والی، وہ آیات میں چھوڑ رہا ہوں جہاں اس نے ناز اٹھائے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ ناز صرف مصطفیٰ کے لیے رکھ لیے ہیں، اپنے لیے انہیں سمجھائے نہیں۔ ہم جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو اللہ کس سے کلام کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے، اور ہم وہ کن سے لوگ ہیں جو محبوب سے کلام کو بس محبوب سے ہی کلام، اسے اپنے ساتھ کلام کبھی سمجھا ہی نہیں۔ تو اس نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان۔ محبوب کو کیا بنایا؟ انسان۔ تو اس نے پہلے انسان ہی سے بات کرنی تھی نا، سب کو اکٹھا کر کے تو باتیں نہیں کرنی تھی۔ اب جو پہلے انسان سے بات کی ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان سے بات ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان سے بات ہے۔ اور ہم نے سمجھا بس یہ وہیں تک تھی، بس یہ وہیں تک تھی، بس یہ۔ اب اسے چلو میں چھیڑ دیتا ہوں ہلکا سا، یا ایھا المزمل، رات کو سوئے ہوئے ہوں کبھی آپ کبھی ہم سوئے ہوئے ہوں تو اللہ کیا کہتا ہے اوپر سے آگے؟ آپ نے حدیث سنی کہ ہر روز پچھلی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے،
اور بندے کا انتظار کرتا ہے کہ محبوب میرے بندے میں آ گیا ہوں، اب تو بھی جا کر میرے پاس آج۔ اسے آج میں اس طرف نہیں جاتا کہ سارا حضور ہی کے حوالے سے کہتے ہیں، ہاں حضور کی نسبت سے یہ بات میرے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کس کے ساتھ؟ ہم اسے صرف لے لیں گے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ جب میڈیا پر جائے تو کہتا ہے جی یہ آج نہیں سننے رہے ہیں بھائی مزمل حضور نہ نام ہے دکھا جی آگے گئے کہ دس دن نال گل پئی تھی نہیں بھائی ہر کوئی مزمل ہے کیونکہ ہر کوئی اس کا محبوب ہے، کیونکہ ہر کوئی انسان ہے، جو انسان ہے وہ اس کا محبوب ہے۔ اور وہ جب سوتا ہے محبوب تو محب آ کر جگاتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، چادر اوڑھ کے تو ہم سوتے نہیں ہیں، رات کو سوئے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس آتا ہے اللہ، جو انسان بھی ہے پھر مومن بھی ہے، اس کے پاس آتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کی چادر کو کھینچتا ہے اور کہتا ہے وہ چادر اوڑھ کے سونے والے، چادر اوڑھ کے سونے والے کم اٹھ ذرا مجھ سے باتیں کر، مجھ سے باتیں کر، کمل نہیں، رات ہو گئی ہے، پچھلی رات تو محبوب اور محب کے ملاپ کے ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، میں تیرا محبوب ہوں تو میرا محب ہے، اور میں تیرا محب ہوں تو میرا محبوب ہے، اور یہ رات کے پہر تو محب اور محبوب کے لیے کامل ملاقات کے پہر ہوتے ہیں۔ اب محبوب دروازے پہ ہے اور تو کیسا محب ہے، کپڑی اوڑھ کر چادر اوڑھ کر سو رہا ہے، تو جاگ جا، کیا کر جاگ جا، کمل نہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے، ذرا جاگ جا۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، ہر انسان اسے اپنے ساتھ سمجھے، نصف ہو تھوڑے جیسے، نصف ہو آدھی رات سے تھوڑا سا صحیح، امین کس منو زیادہ نیند آ گئی تھک گئے میں، امین کس تو تھوڑا اور کم صحیح، جاگ تو صحیح، امین کس منو کلیلا اس سے بھی تھوڑا جاگے، تھوڑا ذرا چادر ہٹا، مکھڑا دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، باتیں کر مجھ سے، میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو تھکا ہارا ہے، ٹھیک ہے ذرا تھوڑا جاگ لے، کچھ تھوڑا تو جاگنا، مجھ سے بات کر۔ میں پھر وہ معاشرے کی باتیں کرتا ہوں، بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، ہم تو خیر دیہاتوں میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ والدین کا خیال رکھتے ہیں، شہروں والوں نے اولڈ ایج بنا دی، وہ ہاؤس بن گئے، بوڑھے ماں اور باپ وہ اولڈ ایج ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اور پتر کوئی میجر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہ بیٹے کو ملنے کی کبھی فرصت ملی، نہ بیٹی کو کبھی ماں باپ کو ملنے کی فرصت ملی، اور وہ ماں جب تڑپتی ہے اور وہ باپ جب تڑپتا ہے، اور یہ میڈیا پر آج کہلاتے ہیں، والدین رو رہے ہوتے ہیں، بچہ مجھے چھوڑ کر گیا، 10 سال ہو گئے، مڑ کر اس نے خبر نہیں، تو وہ پوچھتا ہے، اینکر پوچھتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش، تو بوڑھی ماں روتی ہے اور کہتی ہے بس ایک باری مل بن جا، ایک باری بات پشاک لگا بن جا، ایک باری مل بن جا۔ تو اب اللہ کو دیکھو، اللہ کو دیکھو، کہتا ہے تھوڑی دیر سے اٹھ تو صحیح نا، مل تو صحیح نا میرے ساتھ، تیرے پاس وقت نہیں ہے، تو مصروف ہے، فصلیں ہیں، گھر بار ہے، مکانات تعمیر کرنے ہیں، گھر مستری لگے ہوئے ہیں، ہاں تیرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا جا کٹ جا، جو تھوڑا جا ٹائم کٹ جا۔ لیکن ہم یہ سمجھیں، ہمیں کیونکہ پڑھایا یہ جاتا ہے کہ یہ حضور کی شان ہے، ہماری یہ شان ہی نہیں، بھائی ہر آدمی جو مومن ہے یہ اسی کی شان ہے، اللہ نے اس سے کلام کیا ہے، اوین کس من ہو کلیلہ او زد علیہ، اگر تو چاہے تو تھوڑا 1-2 منٹ اور بھی دے دے، اگر تیری مرضی ہو۔ یہ کوئی بات کہ ماں کے پتر آج کیا 1 منٹ اور نہیں کھلو نہ پانا، بس یار اس نصیب کدو مل سا دے کدو نہ مل سا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اٹھ جو بڑا ہے اور زندہ لے 1 منٹ اور چلو، 1-2 منٹ
اور دے دے. آئے آئے انسان. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ یہ بالکل عجیب سی بات ہے. ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا بھی, قرآن کو پڑھا بھی نہیں پڑھا. کسی عالم نے ایسی گفتگو بھی اس انداز سے کبھی, ہم جب بھی کرتے ہیں تقریر تو یا ایھا المزمل سے حضور کی شانیں بیان, کہ حضور جاگتے تھے, پھر اتنا جاگتے تھے, پھر اتنا جاگتے تھے. بھائی حضور جاگتے تھے تو بس انہی نے جاگنا تھا, ہم نے نہیں جاگنا. بس انہی نے جاگنا تھا. حضور نے نماز پڑھی تو آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اگر جاگنا صرف انہیں نے جاگنا تھا تو نماز بھی پھر انہی کو پڑھنے دے, آپ کیوں پڑھتے؟ اگر جاگنا ہی بس حضور نے جاگنا تھا تو پھر روزہ پھر انہی کو رکھنے دے, آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر جاگنا بس مصطفیٰ نے ہی تھا رات کو تو پھر حج انہی نے کیا ہے, آپ کیوں بارے بارے پھرتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر دی جاتے ہیں؟ اگر یہ سارا کچھ مصطفیٰ ہی نہیں کرنا تھا تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ اگر غم گساری انہی نے کرنی تھی تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کا دھیان انہی نے رکھنا تھا تو ہم کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی یہ کام صرف مصطفیٰ نے ہی نہیں کرنے تھے, مصطفیٰ نے اس لیے کیے کہ مصطفیٰ کے غلام بھی انہیں کرنے میں دشواری نہ ہو, وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. وہ بھی بھائی والدین جیسے والد ہوتا ہے, اولاد اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے کہ نہیں؟ بولیے. جس نے ذرا احتیاط تھی کرنے ہمارا ٹھیک ہے, یہ ماؤ کیوں دے اوپر گیا ہی نہیں, تو ہم گئے ہیں نبی پر, ہم گئے ہیں نبی پر. مجھے بتائیے, غور و فکر کی بات ہے نا, مجھے یہ موضوع ہی ایسا دے دیا ہے. ہم گئے ہیں نبی پر. باپ پر بیٹا نہ جائے تو کمینہ اور آوارہ کہلاتا ہے. ارے نبی پر امتی نہ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ اس سے بڑھ کر بد کردار اور کمینہ اور ذلیل اور رذیل کون ہو سکتا ہے کہ امتی کہلائے مگر نبی پر جائے نہیں؟ تو نبی نے یہ سارا کر کے دکھایا پریکٹیکل, کہ کل کو ہمیں کرنا نہ پڑے کہ یہ کیسے کرنا تھا اور کیسے نہیں کرنا تھا. آج ہم کھیرے کاٹنے کے پروگرام بناتے ہیں, نبی نے ایسے کاٹا. تو نبی نے آس پاس کے لوگوں سے باتیں بھی تو کی ہیں نا, ماحول میں معاشرے میں رہے بھی تو ہے نا کہ نہیں, خوش اخلاقی بھی سکھائی ہے کہ نہیں, مصطفیٰ کریم کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی کہ نہیں, مصطفیٰ غریبوں کا خیال رکھتے تھے کہ نہیں, مصطفیٰ یتیموں اور بیواؤں کے کام آتے تھے کہ نہیں, مصطفیٰ غم کے ماروں کی غم گساری کرتے تھے کہ نہیں, کہ بس کیلے کو کھیرے ہی چھیلتے رہتے تھے. بتائیے, بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں ہیں جی حضرت, انہوں نے کیلا اس لیے نہیں کھایا کہ انہیں پتہ نہیں کہ مصطفیٰ نے کیلا کیسے کھایا. ارے مصطفیٰ کے کیلے کھانے کا پتہ نہیں تو مصطفیٰ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اڑوس پڑوس دوست رشتہ دار عزیز دشمن سب کے ساتھ حضور کا تعلق کیسا تھا یہ تو پتہ ہے. یہ تو ایک کیلا نہ کھایا تو نہ صحیح, باقی بھی تو مصطفیٰ نے زندگی گزاری ہے. مصطفیٰ کی حیات طیبہ کے مطابق جب بندے کی زندگی گزرتی ہے تو یہی اللہ کی عبادت کہلاتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ عبادت کہلاتی ہے. کہ دیکھیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کہ مصطفیٰ نے یہ بات کی کہ نہیں کی, اور کی تو کیسے کی, اور نہیں کی تو کیوں نہیں کی, مصطفیٰ نے یہ عمل کیا تو کیوں کیا اور پھر کیسے کیا, اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, سبب کیا. اگر زندگی میں دھیان میں مصطفیٰ آ جائے, دھیان میں مصطفیٰ آ جائے, اور بڑی آپ سنتے ہیں بے شمار بار آپ نے سن رکھی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بہترین نہیں, حسین نمونہ ہے. ہم حسن کے متوالے ہیں, کس کے حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں, چاہے وہ سبزی کا حسن ہو, چاہے گھر کا حسن ہو, چاہے اپنا حسن و بناؤ سنگھار ہو, ہر حوالے سے ہم حسن کی تلاش میں رہتے ہیں. اتنے کوٹا ہی پاؤنا, بیٹھک ہیں, دروازہ ہیں, کھڑکی اتنے چنگی لگ سی, سونی لگ سی, ایسے کرتے ہیں کہ نہیں. ہر چیز کو دیکھتے, یہی تو حسن ہے, یہی
یہ کپڑے سلوانے ہیں، ایسے سلوانے ہیں، فلان درزی سے سلوانے ہیں، وہ تمہارے سونے لگ سکتے. تو حسن کے پیچھے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے حسن کے پیچھے بھاگنے والے، حسن کے پیچھے مارے مارے پھرنے والے، حسن کی تلاش میں سر گرداں پھرنے والے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تجھے اپنا محبوب دیا ہے اور اس کے سیرت و کردار کو اتنا حسین بنایا ہے کہ تو اس کے حسن میں گم ہو. دنیا کے حسن کو چھوڑ دے، دنیا کے حسن کو چھوڑ دے، اس کے حسن میں گم ہو. اس کا چلنا حسین، اس کا بولنا حسین. بہترین نمونہ تو کہہ کہ مولویوں نے مت مار دیا، بہترین نمونہ نہیں، کیسا نمونہ؟ حسین نمونہ. جہاں بہتری میں بھی حسن نظر آئے، بہتری میں بھی حسن نظر آئے. میں اس کی ایک مثال دے دوں. دیہاتوں میں ہے نا، مثلا یہ ایک کمرہ ہے، گھر کے ساتھ والا کمرہ کہتے ہیں، یہ کمرہ کہتے ہیں، بیٹھا، یہ چھت ہے. چھت میں گھر کے کمرے کی چھت کا پانی تو کہیں نکالنا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، نکالنا ہے کہ نہیں؟ چھت دینا پانی نہیں تھا کٹنا کتنے کٹے تو گواٹی نے بیٹھی، پانی تو نکل جائے گا. بہترین پانی نکل گیا، چھت پر پانی نہیں رہا، مگر حسین پانی نہیں نکلا. کیوں کہ پڑوسی پریشان. آپ نے پرنالا لگایا، گلی پر چھوڑ دیا، تنگ گلی تھی، گلی پر چھوڑ دیا. بہترین چھت کا پلستر ہو گیا ہے، مستری کو آپ نے داد دی، بڑا خوبصورت، بڑا بہترین پلستر کیا ہے، پانی نہیں قطرہ بھی چھت سے کھلونا نہیں، مگر گلی پر گزرنے والا گزر تو بہترین تو ہوا، حسین نہیں. بہترین میں جب حسن پیدا ہو تو اسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. بہترین میں جب حسن پیدا ہوتا ہے تو اسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. ہم بہترین پر رک جاتے ہیں. ایک طرف سے ایک چیز بہترین ہوتی ہے مگر دوسری طرف سے اس میں کئی نقائص رہ جاتے ہیں، کئی عیب رہ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ نہیں، حسین نمونہ بنایا ہے. ایک پورا شاہکار دیا ہے کہ جس کو جس بھی پہلو سے دیکھو کہیں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں. اور جب زندگی اس طرح ڈھل جائے گی تو پھر زندگی سنور جائے گی، پھر زندگی سنور جائے گی. تو دوستو ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، زندگی کو. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہم نے کہا یہ محبوب سے ہم کلام ہے، مگر وہ ہر بندے سے کلام، ہم کلام. محبوب کے ہر امتی سے ہم کلام ہے کہ تھوڑا سا جاگ پڑ، ورتل القرآن ترتیلا. میں کیا کروں، آج مثال ہی ایسے آگے معاشرے کی مثال ہے. ورتل القرآن ترتیلا، کوئی ذرا تیز بولے تو کیا ہے، ذرا سپیڈ نال کرے، گل سمجھ نہیں پیانی، ذرا مٹھے مٹھے گال کرنا، پیار نال گال کرنا. ورتل القرآن ترتیلا. اور پھر مجھ سے باتیں کرنے بیٹھ گیا ہے تو اب پھر سونے کی جلدی میں باتیں تیز تیز نہ کر، ذرا جم کے گفتگو کر میرے ساتھ، ذرا جم کے پیار سے گفتگو کرنا، متوجہ ہو کر میرے ساتھ مجھ سے باتیں کرنا. دھیان کسی اور طرف ہے، باتیں میرے ساتھ ہیں. یہ کیا کر رہا ہے، دھیان بھی میری طرف کر، باتیں بھی میرے ساتھ کر. یہ اللہ چاہتا. ورتل القرآن ترتیلا. اور پھر آگے دیکھیے، میں آیات چھوڑ رہا، پھر دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اپنے رب سے بے دھیانی میں باتیں نہ کر، کہ دھیان اور طرف ہو اور بات اور بارگاہ رب کی ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو پھر باقی دھیان، گمان، گیان چھوڑ، اپنا دھیان، اپنی توجہ کمر کر صرف اپنے رب کی ذات کو بنا، اسی طرف باتیں کر. ہم بچے آتے ہیں نا پڑھ کر تو بستہ رکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے دھیان کدھر ہوتا ہے، کرکٹ. کیڑے بیلے ٹکڑے میں دو سوڑے برا، ماں چپ کر ویسی بات صاحب بعد میں رج گیا، ماں ہو ضرورت کوئی رجا کیڑے پاسے موٹو جی گیند تے کرکٹ والے پاسے دھیان بھی سنگی آئے بیٹھو سے گراؤنڈ تے میں اجے گھر بیٹھ. تو اللہ کیا فرما رہا ہے، نہیں بے دھیانہ تھی کہ میرے نال گلا نہیں کرنی ہے.
ایک ہی سنگت ہے تو چھوڑے نہ واٹے کہ گلا مڑنا ہی کرے تے دھیان نہ لگے اور ہی پاسے ہوئے واذکر اسم ربک اپنے رب سے باتیں کر وتوکل الیہ تبتیلا اور پورے دھیان سے باتیں کر پورے دھیان سے باتیں کر اور آگے دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا دھیان میری طرف رکھ دھیان میری طرف رکھ میں تیرا کچھ بھی ضائع ہونے نہیں دوں گا میں تیرے لیے سب کچھ بچا کر رکھ دوں گا بس دھیان میری طرف رکھ دھیان میری طرف رکھ تو اللہ رب العزت جب دھیان اپنی طرف کراتا ہے تو پھر کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پھر جو کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر صبر کر اس پر صبر کر جو کچھ بھی کہتا رہے چنگی ماڑی کے رہنے کے لیے لوگ تو کہا جو کچھ تیرے بارے میں کہتا ہے برا بھلا کہتا ہے بس میں تو صبر سے سنو جو کچھ بھی کہتا ہے اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور انہیں چھوڑ دے مگر کیسے چھوڑ خوبصورت انداز کیسے چھوڑ خوبصورت انداز اصل جڑی 25 سال نال جڑی اسے نال ہوئے طلاق دیواں تے دھکے پہلے زمینے بوچھنا پہلے نہیں نہ جتیاں اس نے پہلے کھسی نہیں کوئی ونگا پائیاں اس پہلے لینی آن کو کے کانٹے پہلے لبینے بعد دھکا میرے نہ بانج ہونا اپنے بیٹے 25 سال گزار گئی جڑیاں تو اللہ کیا فرما رہا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور انہیں چھوڑ مگر کیسے خوبصورت انداز کیسے چھوڑ یہ نہیں ہے کہ لڑ پڑے آگے آج ہمارے سٹیجوں پر یہ عادت ہے کہ نہیں سٹیجوں پر آپ میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں موبائل عام ہو گئے کوئی بھی مولوی کسی بھی مسلک کا ہے شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے ایک دوسرے کے ساتھ پکڑ بازی ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ہے بتائیے نا کہ انہیں اچھے طریقے سے احسن طریقے سے انہیں چھوڑ اور ہم پھر احسن طریقے سے چھوڑ دیں جڑے پیچھے ستے پہ نا مار گیا سالہ ہزار پہلے صدیاں انہاں بھی یاد آ مجھے کہ بندے گال کٹے کہ پکڑ تولا انہاں بھی پتہ لگ گیا تو یہ مولویوں کی عادات ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی عادتوں سے تو اپنے آپ کو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کسی کو چھوڑنا بھی ہے تو چھوڑنے میں بھی حسین انداز جمیل انداز جمیل جو ہوتا ہے وہ حسین سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے حسین سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے تو اس حسین انداز میں اسے چھوڑ اور آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے اس کے ساتھ ہم کلام ہوئے دھیان اسی طرف ہو گیا لوگ جو کہتے رہے انہیں چھوڑ دیا اور اس طرف توجہ نہیں دی تو اب اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے میں جانا دے اے جانا تاں کوئی پریشانی نہیں میں جانوں اور یہ جانے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ یہ بڑی دولتوں والے اور مالدار دور جو جھٹلاتے ہیں حقیقتوں کو کیونکہ یہ رشتے کو جوڑنا بھی ایک بولیے حقیقت یہ بھی ایک عبادت ہے اور حقیقت ہے رشتوں کو جوڑنا رشتوں کو تو میاں بیوی ایک نکاح کے رشتے میں جڑے بالفرض اولاد اور باپ ایک نسل کی نسبت سے آپس میں جڑ گئے انہیں نبھانا بھی ایک کیا ہے عبادت یعنی اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا انداز میں رہ رہی ہے ایک دوسرے کی حقوق و فرائض کا خیال رکھتی ہے تو یہ کیا ہے عبادت یہ کیا ہے عبادت اولاد والدین کے ساتھ والدین اولاد کے حقوق و فرائض کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے عبادت یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہ عبادت ہے یہ کیا ہے عبادت ہے تو فرمایا بس وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ یہ جن کے پاس 4 پیسے آ جائیں رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور تو پریشان ہے کہ دوسرے رب سے رو لگائے بیٹھا ہے گھر میں کھانے کے لیے فاقے پڑے ہیں تو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ان دولت مندوں کو جھٹلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دے میں جانوں اور یہ جانے تو دیکھ میں ان کے ساتھ کرتا کیا تو میرے ساتھ جڑ ان سے بدلہ میں تیرا خود لے دوں گا تجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ پھر دیکھیے وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا انہیں تھوڑی اور مہلت دے دے انہیں لگا رہنے دے اور پھر فرمایا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا آسی میرے پاس آئے گا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا میرے پاس عذاب بھی ہے توق کا
اور جہنم دہکتی ہوئی آگ میں خود پوچھوں اس سے بڑی آگ کیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص جس سے ہم حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ بازار میں، وہ دکان چلا رہا ہے، وہ مارکیٹ میں کہیں کسی کام میں مصروف ہے، کہیں کسی کام میں مصروف ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے اس سٹیٹس پر حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں. تو اس سے بڑی جہنم اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے گھر بیٹھا اس پرواہ ہی نہیں. شاکر کتنے بیٹھا تھے کتنے نہیں، قاضی صاحب کتنے بیٹھے تھے کتنے اس پرواہ ہی کو نہیں تھی، اصلی یہ سڑنے میں. تو یہی جہنم ہوتی ہے. اور کیا جہنم ہوتی ہے؟ اپنے حصے کی جہنم یہاں بھی لے رہے ہیں اور وہاں بھی لے رہے ہیں، وہاں بھی لے رہے ہیں. تو کہا ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس توق ہیں. توق ہے جس کو پیسہ ہمیں دے نہیں تو نظر آ کے تو یہ گلے میں ذرا توق ڈالا ہوا ہے جی کو وہ نیک کور ڈالا ہوا ہوتا ہے، لوگوں نے دعا کہاں گردن ہوتی ہے ان کی ادھر ایسے موروں کی بیماری کی وجہ سے ہے نا، تو اسے تو جھکنا چاہیے تھا، اسے ایسا پٹا ڈالتے ہیں کہ وہ اور اکڑ جاتا ہے، وہ اور اکڑ جاتا ہے. تو بندہ آ کے تب کو جیسی بڑی آکڑ آ گئی، وہ چھوٹا بیمار کیا پیا آکڑ نہیں آئی. تو جو مالدار ہے وہ اکڑتا ہے تو آپ سمجھے یہ بیچارہ بیمار ہو گیا، یہ بیچارہ اسی لیے اس کی گردن اکڑ گئی ہے، کیونکہ گردن اکڑتی ہے یا بیمار کی یا جو مردہ ہو جاتا ہے اس کی. زندہ لوگوں کی گردنیں اور صحت مندوں کی گردنیں اکڑتی نہیں. لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم اس بات کو بطعامن ذا غصۃ، اسے ہم کھلائیں گے تے بڑی ڈشیں بنائیں گے. بطعامن ذا غصۃ، ہم اسے کھولتے ہوئے کھانے کھلائیں گے جو گلے سے نہیں اترے. گلے سے اب کئی مالدار ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا کچھ کھا سکتے ہیں، مگر ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے جی 2 سال تھے کڑکا کمون میں. ہمارے پاس آدمی ہے تقریباً 25 سال کموں بیچ گیا، 30 سال ہو گئے 49 سال ہمارے پاس، جس نے گندم کا ایک آٹے کا ذرہ بھی ابھی منہ میں ڈالا تو بات یہ جی زندگی انکالم و جحیمہ میں نا. اور یہی عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہی عذاب ہے. تو کہا ذا غصۃ، ہم ایسا کھانا کھلائیں گے. اب یہ بڑے گلے کی اور زبان کی اور ذائقے کو دیکھتا ہے. ذا غصۃ، ہم ایسا کھانا کھلائیں گے کہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. وعذابا الیما، اور دردناک عذاب دے گے. کب؟ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین و آسمان سارے کے سارے تھرانے لگیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ وہ بلند و بالا پہاڑ ریت کے ریزوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. ریت کی ریزوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. اور پھر یہ آیت ہم پڑھنے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، اے بندے سمجھ جا میں نے رسول اسی لیے بھیجا تھا کہ تو سمجھ جائے، کہ تو سمجھ جائے. میں نے اس لیے بھیجا تھا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جو رسول نے کیا بس اسی کا تھا اسی نے کر دیا. ہم نے کیا کرنا، ہم نے کیا کرنا. ہم بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ والے تھے نا، ارے وہ تو رسول ہے نا، ان کا مقابلہ کون کر سکتے. تو مقابلے کے لیے تھوڑا کہا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے اسوۃ حسنہ، ان کی طرح ان کی نقل کرنی ہے، ان کی نقل کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا ایک شخص، حدیث میں سنا ہوا ہے نا آپ نے، نقل کرتا تھا تو اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ ساری رات جہاں میں نکلا آتے ہیں بڑی نقلہ کرے نہیں دیتا ہے، ایسا پخے چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نقل کس کی کرتا تھا؟ نقل تیری کرتا تھا نا، تیری تیرے چلتا تھا، تیری تیرے بولتا تھا، تیری تیرے ایکشن کرتا تھا. مجھے پسند آ گیا، میں نے بس دیا کیونکہ نقل تیری کرتا ہے. ہمیں اصل بننے کے لیے نہیں کہا گا، ہمیں حکم ہے کہ مصطفیٰ کی نقل کریں، جیسے مصطفیٰ نے کیا ویسے کریں. اور خود قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ کا حکم آیا، بار بار صلاۃ کا حکم آیا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صلاۃ کیا ہے، اسے کیا کیسے کرنا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟
تو آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تم میری نقل کرتے جاؤ. یہ نماز، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے صرف یہ 4 زور کی نماز اور عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھ لی بھائی مصطفیٰ نے پڑھی ہے. کہا مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے میں کروں ویسے تم کرو. یہ کیا ہے؟ نماز. یہ کیا ہے؟ دوستان جو تھا یہ مختصر سا وقت تھا، پھر بھی آپ کا ہم نے بہت سارا ٹائم لے لیا ہے. تو صرف یہ ہے کہ ایسی نماز نیت کرنی ہے، ایسی نماز کی نیت کرنی ہے کہ ہر حال میں حالت نماز میں رہے. گھر میں ہیں، باہر ہیں، بازار میں ہیں، دربار میں ہیں، تنہا ہیں، محفل میں ہیں، کھیتوں کھلیانوں میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں، مختلف عوامل سے گزر رہے ہیں. جس بھی حال میں حالت نماز میں رہے. آپ نے پنجابی بھی سنا ہے ہتھ کار وال دل یار، ہتھ کار وال دل یار وال، یعنی کام جو بھی کر رہے ہیں کریں مگر دھیان محبوب کی طرف، دھیان محبوب کی طرف رہے. یہی نماز. یہ کیا ہے؟ نماز. اس کا مطلب یہ نہیں وہ 5 چھوڑ دینی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دینا بابا ٹھیک ہے جی کل میرا بالکل سب کھا کھا جڑی اسی اوقات تو نماز تھی گی بس اتنی پانی کی وضو کرنے کی ضرورت. انج ایسے نہیں کرنا. ایسے ہاں پترے 10 روپئے دے چھوڑے ٹافی گنا ہے پوچھتی کیا پاپڑ کے نماز تھی. یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، مگر یہ بھی نماز ہے. مسیدی بھی آوڑا وضو بھی باقاعدہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو نماز بنایا. محبوب کی ساری زندگی سراپا عبادت ہے اور سراپا نماز ہے، سراپا حج ہے، سراپا ذکر ہے، سراپا درود ہے، سراپا سلام ہے حضور کی زندگی. اگر ہماری زندگی آقا کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزرے تو یوں سمجھیں کہ ہم ہر وقت نماز میں، ہر وقت حج میں. حج کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا در دیکھنا، محبوب کو دیکھنا. جب محبوب کا در حج ہے تو محبوب ہر وقت دھیان میں رہے تو حج نہیں ہے. حج نہیں ہے. آقا نے فرمایا نہیں کہ جو حج نہیں کر سکتا اپنے بوڑھے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھیے حج ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو حج کوئی ضروری نہیں کہ آپ 15 لاکھ 20 لاکھ بھر کر جائیں وہاں اور وہاں طواف کریں، مگر باپ پیچھے دوائی کے لیے محتاج ہے، تڑپ رہا ہے. تو والد کو والدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا یہ مقبول حج ہے. کیا ہے؟ مقبول حج. تو ان جو ہمارے عقیدے کی یہ نزاکتیں اور یہ جو حقیقتیں، ان حقیقتوں کو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ انسان بنائے جس انسان کا تقاضا ہم سے ہمارا رب فرماتا ہے اور جس انسان کے بننے سنورنے کے لیے اللہ نے ہمیں سلیبس کے طور پر قرآن دیا ہے اور ظاہری وجود کی صورت میں سیرت مصطفیٰ عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.